الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد معزز سامعین، ہم نے پچھلے ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں انسان کو برباد کرنے والی، اور وہ تین چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے۔ اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، اور تین چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں آفتوں سے، فتنوں سے اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور غضب اور غصے سے بچاتی ہیں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلے نمبر پہ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، انسان اپنے رب سے ڈرے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے ہو، ہر حالت میں اپنے رب سے ڈرے اور تقوی اپنے اندر پیدا کرے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، رضامندی میں، خوشی میں، غم میں، فقر میں، غربت میں، فاقے میں، ہر حالت میں انسان سچی بات کرے، حق بات کرے، جھوٹ سے، غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والقصد فی الغنى والفقر، انسان کے پاس مال چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، انسان میانہ روی اختیار کرے، نہ زیادہ مال خرچ کرے اور نہ بالکل کنجوس بنے۔ حتیٰ کہ ہم نے کہا تھا کہ خیر کے کام میں بھی انسان اپنا سارا مال خرچ نہ کرے، کیونکہ اگر اپنا سارا مال خیر کے کام میں انسان خرچ کرے تو کل انسان خود پریشان ہوگا، انسان بھیک مانگنے پہ مجبور ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان سنایا کہ آپ لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے، آپ نے بس جنت تک پہنچنے میں دیر یہ ہے کہ آپ فوت ہو جائیں، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میں بیمار ہوا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں فوت ہو جاؤں، تو میں اپنا سارا مال وقف کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اپنا سارا مال۔ یہ بڑا نیک کام ہے، اچھی بات ہے، انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن اپنا سارا مال خرچ نہ کرے انسان۔ ہاں اگر ابو بکر صدیق کی طرح ایمان ہو تو پھر اپنا سارا مال خرچ کرے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نہیں سعد، اپنا سارا مال خرچ نہ کرو، وصیت نہ کرو۔ سعد نے کہا اللہ کے نبی اچھا آدھا مال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آدھا بھی زیادہ ہے۔ پھر سعد نے کہا اللہ کے نبی پھر میرے مال کا تیسرا حصہ، ثلث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث، چلو ثلث صحیح ہے، تیسرا حصہ صحیح ہے، والثلث کثیر، یہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، تیسرا حصہ بھی خرچ نہ کرو، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن خرچ کرنا جائز ہے، یہ وصیت کرنا جائز ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی قیمتی نصیحت فرمائی، سعد بن ابی وقاص کو اور مجھے اور آپ کو، سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس۔ سعد اگر آپ اپنے ورثہ کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو امیر بنا کے اور مستغنی کر کے دنیا سے چلے جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنا سارا مال خیر کے کام میں بھی خرچ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کل آپ یا آپ کی اولاد بھیک مانگنے پہ مجبور ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 قیمتی نصیحتیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیہ، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں اگر انسان اس پہ عمل کرے تو دنیا اور آخرت میں مشاکل سے، فتنوں سے، امتحانات سے محفوظ ہوگا۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے تقویٰ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، اور ہم نے کہا کہ تقویٰ 2 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کام کا حکم دیا اس کام کو کرنا، اور جس کام سے رب العالمین نے منع کیا اس کام سے رک جانا، باز آنا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوامر کی تابعداری کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر کی تابعداری کرنا اپنے استطاعت کے مطابق، اور نواہی جن کاموں سے رب العالمین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کام کو کامل مکمل چھوڑ دینا، یہی تقویٰ ہے۔ انسان جب اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے اور انسان متقی ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندے کے لیے کافی سارے انعامات تیار کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین متقی انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا اور بہت سارے انعامات عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت میں انسان اللہ رب العالمین کے نعمتوں میں ہی زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا۔ تقویٰ کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور بہت زیادہ انعامات ہیں متقیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جو انعامات تیار کیے ہیں ان میں سے کچھ انعاموں کا تذکرہ کرنا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے
تقوی جو ہے یہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ چلاکی کریں گے اور دن رات محنت کریں گے تو ہم مال کمائیں گے، لیکن در حقیقت مال کمانے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہاں انسان جدوجہد کرے، محنت کرے انسان، لیکن ساتھ ساتھ متقی بنے تو اللہ رب العالمین اس کو مال عطا کرے گا۔ کون سا مال؟ برکت والا مال۔ انسان اگر متقی نہیں ہو، مال تو بہت زیادہ کمائے گا لیکن بے برکت، اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور دلی سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن انسان اگر متقی بن جائے، نیک بن جائے، اللہ رب العالمین اس کو مال بھی دے گا، ساتھ ساتھ سکون قلبی بھی دے گا۔ انسان مطمئن ہوگا، بالکل کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی اس کے دل و دماغ میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس شخص نے اپنے دل میں، اپنے اندر تقوی پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہر مشکل کام سے اس انسان کو بچائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین وہاں سے اس کو مال دے گا، رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان اور خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو مال عطا کرے گا، یہ انسان امیر ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ اس بستی والے لوگ ایمان لاتے اور ایمان کے بعد اپنے اندر تقوی پیدا کرتے، متقی بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ان پہ۔ آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور رزق نازل ہوتا، اور زمین سے بھی۔ اور رزق دینا اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اور انسان کا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں ہی ہوتا ہے، رب العالمین کے پاس۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انسان اگر متقی بنے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے ہر مشکل کام کو آسان کر دے گا۔ کوئی بھی کام ہو، مشکل سے مشکل ہو، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، انسان متقی بن جائے، اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال، سارے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان جب متقی بنے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، انسان کو فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی متقی انسان ہی کامیاب ہیں۔ اسی طرح انسان تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بڑا مقام حاصل کرتا ہے اور عزت مند ہوتا ہے رب العالمین کی نظروں میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے عزت مند انسان رب العالمین کی نظروں میں، رب العالمین کے ہاں تم میں سے عزت مند انسان کون ہے؟ وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو، متقی انسان عزت مند ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی طرح تقوی جو ہے یہ اعمال قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین نماز، روزے، زکوٰۃ، نیک اعمال ان لوگوں کا قبول کرتا ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس
کے اندر تقوی نہیں ہو اس انسان کے اعمال اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. انسان ریاکار ہو، ریا اور سمعت کی وجہ سے کوئی اعمال کرتا ہو، اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں. اسی طرح تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ختم کرتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے تو اللہ رب العالمین یکفر عنہ سیئاتہ، ایک انعام یہ دیتا ہے کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ رب العالمین اس کے اجر کو کئی گنا زیادہ بڑھاتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے. اور تقوی ہی اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کے عذابوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ رب العالمین ان نیک لوگوں کو ہر قسم پریشانی سے بچائے گا. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی گزاریں گے یہ. اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ، سب سے اعلیٰ ذریعہ تقوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں جنت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں بتایا، التقوی و حسن الخلق. تقوی اور اچھے اخلاق ہوں، انسان کے اخلاق اچھے ہوں اور ساتھ ساتھ متقی ہو، یہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. تو جنت میں داخل ہونے کے دو ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تقوی اور اچھے اخلاق. اسی طرح تقوی انسان جب متقی ہو، اللہ رب العالمین قیامت والے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے لیکن اس متقی انسان کو رب العالمین پریشانی سے محفوظ رکھے گا. سارے لوگ پریشان ہوں گے لیکن نیک لوگ، متقی انسان پریشانی سے محفوظ ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار لوگوں، یہ اعلان سنو، اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت والے دن یہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں پریشان ہوں گے نہ قیامت میں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، متقی لوگوں کو وفد کے شکل میں، مہمانوں کے شکل میں رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور مہمان جب کسی میزبان کے پاس آئے تو میزبان اس مہمان کی کتنی عزت کرتا ہے. تو ایک انسان اگر رب العالمین کا مہمان بنے تو رب العالمین اس کو آخرت میں کیا کچھ دے گا. اسی طرح یہ تقوی جنت میں داخل ہونے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اعدت للمتقین، لوگوں نیک اعمال کرو، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ جنت جو ہے یہ اس میں یہ نعمتیں ہیں، یہ ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اس جنت کو اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے لیے ہی تیار کیا ہے، اس جنت میں متقی لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اور تقوی کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا دوست بن جاتا ہے، اور رب العالمین انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس انسان کے ساتھ رب العالمین کی دوستی ہو گئی وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی برباد اور خوار اور ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا دوست ہیں، اللہ رب العالمین متقی لوگوں کا دوست ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کا دوست بن جائے تو اس انسان کو اللہ رب العالمین دنیا میں کبھی پریشان ہونے نہیں دے گا، بلکہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کو تسلی اور سکون دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں، جس انسان کے ساتھ رب العالمین کی دوستی بن جائے، دوستی شروع ہو جائے رب العالمین کی، اس انسان کو کبھی رب العالمین دنیا اور آخرت میں پریشان نہیں کرے گا۔ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے موت کے وقت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن متقی انسان پریشان نہیں ہوتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ سبحان اللہ، موت کے وقت فرشتے آتے ہیں متقی انسان کے پاس، اس انسان کو کہتے ہیں لا تخافوا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنت کی بشارت دیتے ہیں فرشتے کہ انسان تو نے دنیا کو چھوڑ کے جنت میں جانا ہے، آپ کس بات پہ پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ رب العالمین آپ کو اس سے اچھی جگہ عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے سارے لوگ پریشان ہوں گے، صرف متقی لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کو پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت والے دن یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے، کیوں؟ وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، راستے میں جب رب العالمین کے پاس یہ لوگ جا رہے ہوں قیامت والے دن، خوفناک منظر ہے قیامت کا، فرشتے جگہ جگہ راستے میں کھڑے ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، اور آج آپ کو یہاں پہ بدلہ دیا جائے گا، آج آپ کو آپ کے اعمال کا انعام دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں اور تقوی پیدا ہونے کے اسباب اختیار کریں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل میں، انسان کے اندر تقوی جیسا یہ بڑا عمل انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور رب العالمین کے انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد۔ انسان اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے تو تقوی پیدا کرنے کے کچھ اسباب ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں۔
ان میں سے ہم نے سب سے بڑے اسباب جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں. وہ صرف اور صرف 3 اسباب ہیں. یہ 3 اسباب اگر ہم اختیار کریں تو ہم متقی بن سکتے ہیں. تو آئیں کہ یہ 3 اسباب ہم سن لیں کہ یہ ہیں کیا. سب سے پہلے نمبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا. قرآن کی تلاوت تدبر اور فہم کے ساتھ کرنا. اللہ رب العالمین نے ہمیں علماء عطا کیے. یہاں پہ اس مسجد میں اللہ رب العالمین نے ہمیں امام عطا کیا. امام جو ہے یہ حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے پاس آ کے, امام صاحب کے پاس آ کے قرآن کا ترجمہ سیکھیں. ہم قرآن کا ناظرہ الفاظ بھی ہم درست کریں اور ساتھ ساتھ معانی بھی سیکھ لیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اس مسجد پہ اور اس محلے پہ. قاری صاحب سے میں نے پوچھا جمعہ شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ جو حفظ کی کلاس ہیں صبح سے عصر تک جو حفظ کی کلاس ہوتی ہے اس میں تعداد کتنی ہے؟ قاری صاحب نے جو تعداد بتائی واللہ العظیم آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور آپ کو بھی دکھ محسوس ہوگا کہ یہ کیا بات ہے. صرف اور صرف 5 بچے ہیں بس. صبح سے قاری صاحب یہاں پہ پڑھاتے ہیں عصر تک اور بچے صرف اور صرف 5 ہیں. ہم اپنے بچوں کو قرآنی کیوں نہیں بناتے؟ مسجد والے کیوں نہیں بناتے؟ اللہ والے کیوں نہیں بناتے؟ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے حفاظ بنائیں. اور یہاں پہ یہ حفظ کی کلاس جو ہوتی ہے آپ کو اس کے بارے میں مجھ سے بہتر پتا ہے. یہاں پہ صرف حفظ کی کلاس نہیں ہوتی, ساتھ ساتھ سکول بھی پڑھاتے ہیں, سکول کی کلاس بھی ہوتی ہے. تو 5 کلاسیں پڑھ کے بچہ یہاں پہ آئے, ساتھ جو ہے 6ٹھی 7ویں کی سکول کی کلاسیں بھی پڑھاتے ہیں, ساتھ ساتھ 2 سال میں قرآن بھی حفظ کرواتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں؟ قیامت والے دن رب العالمین کو کیا جواب دیں گے ہم؟ 2 سال لگتے تھے بچے کو حافظ قرآن بنانے میں, ہم نے وہ 2 سال نہیں لگائے. بچہ یہاں پہ آ کے حافظ قرآن بنے گا 2 سال میں, ساتھ ساتھ سکول بھی پڑھے گا, ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سیکھے گا, ساتھ ساتھ والدین کی عزت اور مقام اور احترام بھی سیکھے گا, ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ بھی سیکھے گا, نمازی بھی بنے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث بھی یاد کرے گا. اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ لیکن ہم پھر بھی اس نعمت سے محروم ہیں. تو ہمارے دل میں تقوی کہاں سے پیدا ہو جائے؟ ہمارے بچے کیسے متقی بنیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا تو ہماری اولاد متقی کیسے بنے؟ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد, ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں کہاں سے دعائیں دے اور کیوں دعائیں دے؟ ہم نے تو اپنی اولاد کو متقی نہیں بنایا, حافظ قرآن نہیں بنایا. ہم نے رب العالمین کی کتاب ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھائی تو ہمیں کیوں دعا دیں گے اولاد؟ اور ہماری اولاد متقی کیسے بنے گی؟ تو سب سے پہلے نمبر پہ انسان قرآن کی تلاوت کرے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب, قرآن کے بارے میں, لا ریب فیہ, اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں جتنی باتیں ہیں 100% سچی ہے اور حق ہیں. ھدی للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو یہ پہلا سبب ہے تقوی پیدا کرنے کا. دوسرے نمبر پہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بنانا, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, نیک لوگوں کے مجالس میں شریک ہونا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نیک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی وجہ سے صحابہ نیک تھے. صحابہ اس لیے نیک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شریک ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ بھی نیک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نیک تھے.
لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نیک ہو جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. تو جبریل کے ساتھ اٹھ بیٹھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور نیک ہو جاتے تھے. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جبریل کی وجہ سے بدل سکتی ہے. نیک اور اچھے لوگوں کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی زندگی بدل سکتی ہے. تو میری اور آپ کی زندگی نہیں بدلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جبریل ان کے پاس آ رہے ہیں. تو اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، مسجد والے بن جائیں، ہم نیک لوگ بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، تو ہم بھی نیک ہوں گے اور متقی بن جائیں گے. تیسرے نمبر پہ آخری جو ہیں وہ علماء کی سیرت کا مطالعہ کرنا، انبیاء کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرنا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں كان السلف يعلمون أولادهم سيرة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن. ہم سے پہلے جو لوگ ہیں، امام مالک سے پہلے کون تھے؟ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو امام مالک سے پہلے کبار تابعین اور صحابہ کہتے وہ اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر کی سیرت پڑھاتے تھے. کما یعلمونہم سورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی ایک سورت ان کو پڑھا رہے ہیں، اتنی محنت کرواتے تھے. اسی طرح زین العابدین علی بن الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ کہتے ہیں کنا نعلم سیرت ابی بکر و عمر کما نعلم سورۃ من القرآن. ہمیں ہمارے بڑے، ان کے بڑے کون ہیں؟ ان کے بڑے علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بڑے فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بڑے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں ہمارے بڑے ہمیں ابو بکر اور عمر کی سیرت پڑھاتے تھے، اس طرح محنت کرواتے تھے کہ کما یعلموننا السورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت پڑھا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 3 کام اپنائیں تاکہ ہم متقی بنیں. سب سے پہلے نمبر پہ قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ. دوسرے نمبر پہ ہم نیک لوگوں کی مجالس میں شریک ہو جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. اور تیسرے نمبر پہ سلف صالحین اور نیک لوگوں کے، صحابہ کرام کے اور انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں. تو پھر تب جا کے ہم متقی بنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے اور ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے اولاد کو حفاظ بنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے تاکہ دنیا اور آخرت میں امتحانات سے ہم محفوظ رہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.